بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک جب کسی گھر پر اپنی برکت، راحت اور خوشحالی نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے پہلے خاموشی سے کچھ اشارے، کچھ علامتیں ظاہر کرنے لگتا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کا پیغام ہوتی ہیں کہ اب غم کے دن ختم ہونے والے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے۔ لیکن یہ نشانیاں ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتی، صرف وہی دیکھ پاتے ہیں جن کے دل جاگتے ہیں، جو روحانی بصیرت رکھتے ہیں۔ آج ہم انہی اشاروں پر بات کریں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ رب تعالیٰ کسی گھر کے نصیب بدلنے والا ہے، برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے والا ہے۔ جب اللہ پاک کسی گھر پر اپنی رحمت، برکت اور خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی گھر میں ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر اللہ کی رحمت اور خوشحالی کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ ان نشانیوں میں پہلی نشانی گھر کے افراد کے دل صدقہ، خدمت خلق اور نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر پر اپنی رحمت، برکت اور خوشحالی نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا ایک عظیم الشان اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے افراد کے دل خود بخود نیکیوں کی طرف جھکنے لگتے ہیں، خدمت خلق میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے اور صدقہ دینے میں عجیب روحانی راحت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیفیت نہ زبردستی سے آتی ہے، نہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے کہ اب تم میرے محبوب بندوں کی فہرست میں آ چکے ہو، تمہارے گھر کو زمین پر میری رحمت کا مستحق قرار دیا جا چکا ہے۔ ایسے گھر کے افراد جب کسی یتیم کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں بھر آتی ہیں، جب کسی بھوکے کا سوال سنتے ہیں تو جیب خود بخود کھل جاتی ہے، جب کسی بیمار یا مصیبت زدہ کی آہ سنتے ہیں دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ بے چینی دراصل اللہ کی رضا کی طرف بلانے والی ایک پاکیزہ تڑپ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ جب انسان کا دل خود بخود صدقے کی طرف راغب ہو، بغیر کسی حاجت کے کسی کو دینا اچھا لگے اور دل اس وقت تک بے چین رہے جب تک کسی کی ضرورت پوری نہ ہو جائے، تو یہ اللہ کی خاص نشانی ہے کہ اب اس بندے کو عطا کرنے والوں کی صف میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہی کیفیت جب پورے گھر پر چھا جائے، ماں دسترخوان سے بچی ہوئی روٹی کسی فقیر کے لیے رکھ دے، باپ ہر مہینے کسی غریب کی مدد کے لیے رقم مختص کرے، بیٹا اپنی جیب خرچ میں سے کسی یتیم کا حصہ نکالے، بیٹی اپنے کپڑوں میں سے ضرورت مندوں کو کچھ دے، تو یہ وہ گھر ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت دن رات برستی ہے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے، یعنی تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ جب کوئی گھر اس آیت کا عملی نمونہ بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انہیں نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جب کسی دل میں دوسروں کی تکلیف کا درد پیدا ہونے لگے تو وہ دل دنیا کا نہیں جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ ایسا دل، ایسا گھر، ایسی نیت، سب کچھ صرف اللہ کی محبت سے ملتی ہے، اور جب اللہ کی محبت کسی پر چھا جائے تو صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتا بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، جنت کی طرف بڑھتا ہے، دنیا میں سکون کی جیتی جاگتی تصویر بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے افراد میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، اگر انہیں صدقہ دینے میں خوشی ملتی ہے، اگر وہ کسی کی خدمت میں خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، اگر وہ نیکی کے لیے پہل کرتے ہیں، تو یہ بات کی کھلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنی خاص نگاہ کرم سے چن لیا ہے۔ اب وہ گھڑی دور نہیں جب اس گھر پر نعمتوں، راحتوں اور فتوحات کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی گھر پر اپنی رحمت، برکت اور خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی گھر میں ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر اللہ کی رحمت اور خوشحالی کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے دوسری نشانی گھر میں نماز اور قرآن کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کو اپنی رحمتوں اور خوشحالیوں کے لیے چن لیتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی اس گھر کے روحانی ماحول میں آتی ہے۔ وہ گھر جو کبھی دنیا کے شور و غل میں کھویا ہوا ہوتا ہے،
وہاں اچانک فجر کی اذان دلوں کو بے چین کرنے لگتی ہے، رات کی بے مقصد محفلیں ختم ہو جاتی ہیں اور تہجد کے سجدے دل کو سکون دینے لگتے ہیں۔ یہ معمولی تبدیلی نہیں بلکہ ایک الہامی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ اس گھر سے ناراضگی کا پردہ ہٹا چکا ہے، اپنی خاص مہربانی ڈال رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گھر کے افراد قرآن پڑھتے ہیں تو وہ گھر آسمانوں والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ جس گھر میں کبھی ٹی وی، موبائل اور گانوں کی آوازیں گونجتی تھی، وہاں اب قرآن کی آیات دلوں کو بیدار کرتی ہیں۔ ہر لفظ گویا زخموں پر مرہم رکھ رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو ناظرہ پڑھتے سن کر ماں باپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اب ہمارا گھر سنورنے لگا ہے۔ نماز کا قیام اس گھر میں ایسا ہوتا ہے جیسے سجدے خوشیاں لے کر اترتے ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جس گھر میں نماز با جماعت شروع ہو جائے وہ گھر گناہوں کا قبرستان نہیں بلکہ نیکیوں کا گلزار بن جاتا ہے۔ ایسا گھر اللہ کی زمین پر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ جب ماں روزے سے ہو، باپ وضو میں ہو، بچے قرآن حفظ کر رہے ہوں تو اس گھر پر اللہ کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں شیطان کا گزر نہیں ہوتا اور برکت اس طرح داخل ہوتی ہے جیسے بارش بنجر زمین کو زندگی دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، بے شک اللہ ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب اللہ کسی گھر کو سنوارنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ان کے دلوں کو جھکاتا ہے، ان کے ماتھوں کو سجدے میں لگاتا ہے، ان کے لبوں پر قرآن جاری کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا بلکہ یہ اس رب رحیم کا پہلا دروازہ ہوتا ہے جو وہ کھولتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ایسی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے تو یقین کریں اللہ کی خاص نظر کرم آ چکی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس ماحول کو بچا کر رکھیں، اسے پروان چڑھائیں، کیونکہ یہی وہ روشنی ہے جو نہ صرف دنیا میں کامیابی دے گی بلکہ قبر اور قیامت کے اندھیروں میں بھی چراغ بنے گی۔ جب اللہ پاک کسی گھر پر اپنی رحمت، برکت اور خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں اس میں سے کوئی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر اللہ کی رحمت اور خوشحالی کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے تیسری نشانی، میاں بیوی اور بچوں میں محبت اور سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر پر اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہاں محبت، نرمی اور سکون کا ایسا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جو نہ صرف اہل خانہ کو سیراب کرتا ہے بلکہ آس پاس کے ماحول کو بھی تازگی بخشنے لگتا ہے۔ وہ گھر جو کبھی تلخ جملوں، اونچی آوازوں اور چہرے کے بگڑے تاثرات سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اچانک وہاں نرمی، ہنسی، خلوص، اپنائیت کی فضا چھا جاتی ہے۔ بیوی شوہر کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے، شوہر بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کی قدر کرنے لگتا ہے، اور بچے ماں باپ کے سامنے سراپا ادب بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے گھر میں سکونیت نازل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہ محبت محض جذباتی تعلق کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی عطا ہے جو صرف ان گھروں کو ملتی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب بیوی شوہر کی بات پر جھگڑنے کی بجائے مسکرا دیتی ہے، شوہر غصے کی بجائے نرمی سے سمجھاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں تو یہ محض رشتے کی مضبوطی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالی گئی مودت اور رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج میں بھی ایسی گھریلو محبت کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ وہ بچے جو ماں باپ کی باتوں کو انسنا کرتے تھے اچانک انہی قدموں میں سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت ان کا فخر بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جب ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے ناراضی کا بوجھ ہٹا چکا ہے اور اب وہاں محبت کے وہ فرشتے اتر رہے ہیں جن کے آنے سے جنت جیسا ماحول بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں سب سے بہترین ہو۔ جب یہ حدیث کسی گھر کا آئینہ بن جائے تو وہ گھر دنیا میں جنت کا عکس بن جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جب کسی گھر میں محبت بے غرض ہو جائے، نرمی معمول بن جائے اور تلخی کی جگہ مسکراہٹ لے لے تو وہ گھر زمین پر اللہ کا محبوب مقام بن جاتا ہے۔ یہ سکون مال سے، سہولتوں سے یا دنیاوی کامیابیوں سے نہیں آتا، یہ صرف اس وقت آتا ہے جب دلوں کو اللہ نرم کر دیتا ہے اور رشتوں میں ایسی مٹھاس ڈال دیتا ہے جو الفاظ نہیں عمل سے محسوس ہوتی ہے۔
اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں پچھلے کچھ دنوں سے بے وجہ خوشگوار ماحول بننے لگا ہے، تلخ باتوں پر معافی مانگی جاتی ہے، ماں باپ کے قدموں کو چومنے کا دل کرتا ہے، بیوی خاموشی سے دعائیں کرتی ہے، شوہر بیوی کے لیے راحت بننے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی خاص رحمت اور خوشحالی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب اللہ پاک کسی گھر پر اپنی رحمت، برکت اور خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی گھر میں ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا اس گھر پر اللہ کی رحمت اور خوشحالی کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے چوتھی نشانی، رزق تھوڑا ہو کر بھی کافی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر پر اپنی برکتوں کا نزول فرمانے والا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ وہاں موجود تھوڑا سا رزق بھی دلوں کو مطمئن کرنے لگتا ہے۔ روٹی وہی ہوتی ہے، سالن اتنا ہی ہوتا ہے، آمدنی میں اضافہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی گھر کے افراد دل سے سیر ہو جاتے ہیں، شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رزق میں کوئی چھپی ہوئی قوت ہے جو سب کو کافی ہو رہی ہے۔ یہی اصل برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت مال کی زیادتی میں نہیں، دل کی قناعت میں ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی زندگی کے طرز فکر میں تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ وہ شخص جو پہلے تھوڑی تنخواہ پر شکوہ کرتا تھا اب اسی میں خوشی تلاش کرنے لگتا ہے۔ جو عورت پہلے گوشت کے بغیر کھانے پر ناراض ہو جاتی تھی اب دال سے بھی شکر ادا کرتی ہے۔ جب ایسا ہو تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر پر قناعت کی دولت نازل فرما دی ہے جو دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت ان گھروں کی عکاسی کرتی ہے جہاں رزق کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں، کبھی کسی مہمان کے ساتھ، کبھی کسی چھوٹے کاروبار اور کبھی دعا کے وسیلے سے۔ برکت صرف رزق کی مقدار بڑھانے کا نام نہیں، بعض اوقات ہزاروں کمانے والے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے چند ہزار میں ہی اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہر مہینہ سکون سے گزر جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جس گھر میں قناعت ہو وہاں اللہ اپنی طرف سے کفایت عطا کرتا ہے، اور جس دل میں شکر آ جائے وہاں اللہ خوشی ڈال دیتا ہے۔ جب انسان یہ دیکھے کہ اب ہمارے کھانے میں کبھی برکت کی دعائیں ہونے لگی ہیں، کبھی بغیر مانگے مہمانوں کے لیے انتظام ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہونے کے باوجود دوا کے لیے پیسے آ جاتے ہیں، کبھی روزگار کے بغیر کسی نہ کسی ذریعے سے خرچ پورا ہو جاتا ہے، تو یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ معجزے اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے دروازے پر برکت کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں بھی رزق تھوڑا ہو کر بھی کافی محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے رب نے آپ کے دل کو قناعت سے بھر دیا ہے، آپ کی دیواروں کو اپنی رحمت سے مضبوط کر دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قناعت کو شکر کے ساتھ سمیٹے رکھیں، کیونکہ شکر سے برکت بڑھتی ہے اور ناشکری سے وہ سب کچھ واپس لے لیا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی گھر پر اپنی رحمت، برکت اور خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی گھر میں ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر اللہ کی رحمت اور خوشحالی کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے 5ویں نشانی، بلا وجہ کی بیماری، جھگڑے اور پریشانیاں اچانک کم ہونے لگتے ہیں۔ جب کوئی گھر مسلسل آزمائشوں، جھگڑوں، بیماریوں اور بے سکونیوں کا شکار ہو تو وہ گھر جنت جیسا بھی ہو جہنم کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہر طرف اضطراب، ہر دل پریشان، زبانوں پر شکوے، آنکھوں میں تھکن، یہ سب اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یا تو اللہ کی ناراضی اس گھر پر ہے یا پھر آزمائش کی گھڑی طویل ہو چکی ہے۔ مگر جب اچانک وہی گھر سکون کا گہوارہ بننے لگے، بار بار کی بیماریوں میں افاقہ آ جائیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ختم ہو جائیں، گھریلو باتوں پر فساد برپا ہونے کی بجائے درگزر کا ماحول بننے لگے اور مایوس چہروں پر امید کی روشنی جھلکنے لگے، تو یہ معمولی تبدیلی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نصرت، رحمت اور سکونیت کی نشانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اس کے قریب ہو جائیں، اور جب وہ صبر مکمل ہو جائے تو توبہ قبول ہو جائے اور دلوں کی زمین نرم ہو جائے، تب اللہ ان آزمائشوں کو ہٹاتا ہے، اپنے فضل کے دروازے کھولتا ہے۔ اس لمحے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جسمانی، روحانی، گھریلو پریشانیاں خود بخود کم ہونے لگتی ہیں۔ دوا وہی ہوتی ہے مگر اثر بڑھ جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے مگر دل برداشت کرنے لگتا ہے، رزق وہی ہوتا ہے مگر دل شکر گزار ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس گھر پر
سکون کی ایک چادر تان دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب یہ یسر کسی گھر میں داخل ہونے لگے تو سب سے پہلے وہاں کی بے سکونی دم توڑتی ہے۔ وہ ماں جو دن رات اولاد کی بیماریوں میں گھری رہتی تھی اب بچوں کو صحت مند دیکھ کر سجدہ شکر بجا لاتی ہے۔ وہ شوہر جو مہینوں بے روزگار رہا اب کام میں برکت دیکھ کر خاموش آنسو بہاتا ہے۔ وہ بیوی جو ہر بات پر روٹھ جاتی تھی اب نرمی سے مسکرا دیتی ہے۔ یہ تبدیلی انسان کے بس کی نہیں ہوتی، یہ سب رب کی رضا کی ہوا چلنے کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس گھر میں اچانک سکون اترنے لگے وہ گھر اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوتا ہے، چاہے باہر طوفان ہی کیوں نہ ہو، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ گھر جادو، نظر بد، نفرت، جھگڑے، تنگی، بیماری جیسے حملوں سے اللہ کے عرش کی پناہ میں آ چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ اب آپ کے گھر میں بغیر کسی بڑی تبدیلی کے سکون آنے لگا ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ختم ہو گئے، بیماریاں خود بخود کم ہو گئی، دلوں سے بوجھ اترنے لگا ہے، تو سمجھ لیجیے اللہ کا رحم آپ کے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ اس دستک کو دل سے قبول کریں، اس گھر کو نماز، قرآن، صدقہ اور محبت کے ذریعے مستقل طور پر اللہ کی رحمت کا گھر بنائیں۔